سورہ آل عمران آیت نمبر 96۔ آپ حضرات کے پاس پارے کا پہلا پیج ہے، آخری لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، ان آیات کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا، للذی ببکۃ، وہ مکان ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، مبارکن، جو برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور وہ جہان بھر کے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، رہنما ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جاتا ہے۔ وللہ علی الناس حج البیت، اور لوگوں پر اللہ ہی کے لیے ہے اس مکان کا حج کرنا۔ من استطاع الیہ سبیلا، اس شخص کے ذمے جو اس کی طرف راستے کی طاقت رکھتا ہو۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، اور جو شخص منکر ہو گیا، انکار کیا، تو بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام جہان والوں سے غنی ہے، بے پرواہ ہے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ کے اندر یہود کی طرف سے چھوڑا گیا ایک شوشہ، ایک سوال، اس کا جواب دیا گیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت یہود نے دو سوال کیے تھے، دو چیزوں پر اعتراض کیا تھا۔ سوال تو انہوں نے کئی کیے، جیسے کہ دوسری روایت میں نے بیان کی تھی، لیکن اعتراض انہوں نے دو چیزوں پر کیا۔ ایک یہ کہ تم اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پیروکار کہتے ہو، تو ملت ابراہیمی کے اندر تو اونٹ کا گوشت اور اونٹنی کا دودھ یہ تو حرام تھا، اور تم اس کو بڑے شوق سے استعمال کرتے ہو، تو تم تو ملت ابراہیمی کی کیسے پیروکار ہو گئے ہو؟ اور دوسرا سوال، اور پہلے سوال کا جواب ہم پہلے درس کے اندر دے چکے ہیں کہ وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی ذات کے اوپر حرام قرار دے دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اوپر کوئی ایسی چیز حرام نہیں تھی۔ اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہ تو تورات کے نزول سے بھی پہلے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا اپنے اوپر حرام قرار دے دینا اپنی ذاتی نوعیت کی وجہ سے، وہ تو تورات سے بھی پہلے کا ہے، اور اس کی پوری ڈیٹیل ہم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ دوسرا سوال ان کا، یا دوسرا اعتراض ان کا یہ تھا کہ تم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہو، تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیت المقدس یہ بیت اللہ شریف سے افضل ہے،
یا وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بیت المقدس جو ہے یہ سارے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سے پہلے قبلہ رہا ہے، تو تم کیوں بیت المقدس کو چھوڑ کر بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر رہے ہو، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا تمہارا ملت ابراہیمی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تم تو بالکل اس کی مخالفت کے اندر کیا ہے چل رہے ہو۔ محترم سامعین کرام، تو اس دوسرے اعتراض کا جواب اللہ تبارک و تعالی نے آج کی اس زیر 10 آیت مبارکہ میں سے پہلی آیت مبارکہ کے اندر دیا۔ فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ فرمایا کہ بات سنو کہ یہ جو بیت اللہ شریف ہے یہ تو روئے زمین کے اوپر سب سے پہلا وہ مکان ہے جو دنیا کے اوپر تعمیر کیا گیا، پہلا یہ مکان ہے جو تعمیر کیا گیا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے، عبادت گاہ ہے، یہ عبادت گاہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ سب سے پہلے تو بیت اللہ شریف سب سے پہلے قائم کیا گیا یا بیت المقدس قائم کیا گیا؟ خود حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے کون سا مکان تعمیر کیا گیا، کون سی عبادت گاہ مسجد یا عبادت گاہ بنائی گئی؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے بیت اللہ شریف کو کیا کیا ہے؟ تعمیر کیا ہے، سب سے پہلے اس کو بنایا۔ محترم سامعین کرام، تو اس آیت مبارکہ کے اندر گویا کہ اس بیت اللہ شریف کے فضائل کے طور پر کچھ چیزوں کو بیان کیا گیا۔ پہلے نمبر پر یہ کس کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ سب سے پہلے مکان تعمیر کیا، اول بیت وضع للناس۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مبارکن، یہ باعث برکت ہے، اور تیسرے نمبر پر اس کی فضیلت کو بیان کرتے فرمایا وہدی للعالمین، کہ یہ تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ، ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلی بات کہ اس روئے زمین کے اوپر سب سے پہلے یہ مکان تعمیر کیا گیا۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ اس کی تعمیر کے حوالے سے یہ گفتگو کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کچھ بیان کیا ہے کہ یہ جو بیت اللہ شریف کی تعمیر ہے، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے سے اس بیت اللہ شریف کی تعمیر کرائی، سب سے پہلے فرشتوں کے ذریعے سے اس کی تعمیر کروائی۔ اور فرماتے ہیں کہ یہ جو بیت اللہ شریف ہے، جیسا کہ آگے چل کر ہم پھر اس کو دوبارہ بھی ایک بات ذکر کریں گے کہ یہ روئے زمین کا سینٹر ہے، روئے زمین کا ناف ہے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے یہ جو نا سارا ایریا جو تھا یہ پانی تھا، تو جہاں بیت اللہ شریف ہے یہاں پانی کا ایک بلبلہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ اس بلبلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر سب سے پہلے یہ بنایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری زمین کو وہاں سے کیا کیا ہے؟ پھیلایا ہے۔ تو یہ زمین سب سے، یہ جو بیت اللہ شریف ہے یہ کیا کہتے ہیں، یہ جگہ جو ہے یہ زمین کا سینٹر بھی ہے، اور پھر فرشتوں نے اس کے اوپر کیا کی؟ تعمیر کی۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ یاقوت کے پتھر کی انہوں نے کیا کی؟ اس مکان کی تعمیر کی، بیت اللہ شریف کو بنایا۔ پھر مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ یہ مکان منہدم ہو گیا۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر اتارا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو کہا کہ تم اس کی تعمیر کرو، تمہارا اس کی کیا کرو۔ پھر فرشتوں کے ذریعے سے اس کی کیا کہتے ہیں بنیادوں کا بتایا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سب سے پہلے کیا کیا؟ تعمیر کیا، اور اس کی طرف حج کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب انہوں نے حج کیا تو فرشتوں نے ان کو مبارکباد دی کہ اللہ تمہارا حج قبول کرے، ہم تمہارے اس حج سے 2000 برس پہلے ہم اس کا کیا ہے؟ حج کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے فرشتوں کی زمانے کے اندر اس کی تعمیر ہوئی، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کے اوپر اس کو دوبارہ کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعمیر کیا۔ تو اس وجہ سے فرمایا اول بیت وضع للناس۔ پھر اس کے بعد اس کی دوبارہ تعمیر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک ایسے ہی چلتی رہی۔ پھر جب طوفان نوح آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیت اللہ شریف کو اٹھا لیا اور اس کے پیچھے بنیادیں رہ گئی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دوبارہ تعمیر کیا،
ٹھیک ہے نا. تو بہرحال مختلف ادوار کے اندر بیت اللہ شریف کی کیا ہے تعمیر ہوتی رہی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اس کو تعمیر کیا. کہتے ہیں قبیلہ بنو جرہم انہوں نے بھی اس کو تعمیر کیا. قوم عمالقہ گزری ہے, انہوں نے بھی اس کی کیا کی, تعمیر کی ہے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جو زیادہ نسبت اس کی جاتی ہے, چونکہ طوفان نوح کے بعد اس کی عمارتیں اور اس کی بنیادیں بالکل منہدم اور ختم ہو گئی تھیں, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے, روایات میں آتا ہے کہ یہ چونکہ جو بنیادیں تھیں یہ ریت کے اندر دب گئی. اب یہاں پر دو روایتیں آتی ہیں, ایک کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا چلی ہے اور وہ ساری ریت اوپر سے اٹھی, نیچے بنیادیں نکل آئیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں تعمیر کیا. اور دوسری روایات میں آتا ہے کہ فرشتوں نے آ کر بتایا کہ یہ وہ بیت اللہ شریف کی بنیادیں ہیں, یہاں پر وہ. دونوں روایتوں میں تطبیق بھی دی جا سکتی ہے کہ ہوا کے ذریعے سے پہلے وہ مٹی اڑ گئی ہو اور پھر فرشتوں نے آ کر جناب اعلیٰ اس کو کیا بنا دیا اور بتا دی. کچھ بھی تعمیر, کچھ بھی اس کی تطبیق دی جا سکتی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہی بنیادوں پر اس کو اٹھایا جس کو خود قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے اندر بیان ہے, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بیت اللہ شریف کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے. ٹھیک ہے نا, تو وہاں پر پہلے تھے اٹھا رہے تھے. یا دوسری جگہ پر سورہ حج کے اندر 17ویں پارے میں آتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, ٹھیک نا, کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اس مکان کو کیا کیا, اٹھایا, اور تعمیر اور یہ سارا کچھ چکر. تو بیت اللہ شریف کے پھر اس کے بعد یہ تعمیر ہوئی, اور اس کے بعد پھر آگے چل کر قریش نے تعمیر کی. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر آپ حضرات نے بڑا مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ حلال مال ہم نے سب سے لگانا ہے, لیکن وہ ان کے پاس اتنے پیسے حلال کے نہیں تھے. باقی تو ان کے پاس مال و دولت تھی, لیکن خالص حلال جو انہوں نے کہا تھا وہ نہیں تھا. تو اب اس کی وجہ سے انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو حتیم کا حصہ جو آج کل باہر ہے وہ باہر نکال دیا. بیت اللہ شریف کے دو کیا تھے, رخ تھے, دو دروازے جو تھے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے اندر, ایک سے داخل ہوا جاتا تھا اور دوسرے سے نکل جاتا. دروازے بالکل زمین کے برابر تھے. تو قریش نے کیا کیا کہ ایک دروازہ رکھا, اور دروازہ بھی ہائٹ کے اوپر کیا رکھا, جیسا کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں, ہائٹ کے اوپر رکھا, تاکہ جس کو ہم کہیں ہماری اجازت سے وہ کیا ہے اندر جائے اور کیا ہے واپس آئے. اور حتیم کا حصہ انہوں نے پیسے پورے, حلال پیسے پورے نہ ہونے کی وجہ سے اس کو شامل نہیں کیا. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر یہ خواہش تھی, جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار کیا کہ اگر مجھے جناب جو نئے لوگ آئے مسلمان ہوئے, ان کے اسلام سے پھرنے کا وہ نہ ہوتا, ڈر نہ ہوتا, خوف نہ ہوتا, تو میں اس بیت اللہ شریف کو منہدم کر کے دوبارہ ملت ابراہیمی کی جو بنا تھے اس پر میں اس کو تعمیر کراؤں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی مہلت نہ ملی, اور نہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے بعد چونکہ یہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اور آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے یہ روایت سن رکھی تھی. تو جب ان کو مکہ کے اندر اقتدار ملا تو پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کے مطابق اس کو اس طرح دوبارہ منہدم کر کے انہوں نے بیت اللہ شریف کو سابقہ ملت ابراہیمی کی بنا کے اوپر کیا کر دیا, تعمیر کر دیا. اور اب آپ کو پتہ ہے کیا کہ تاریخ کے اندر حجاج ابن یوسف اور ان کے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگ رہی تھی, چنانچہ اس نے لشکر کشی کی اور ان کو شہید کیا, اور شہید کرنے کے بعد اس نے یہ شوشہ چھوڑا کہ یہ تعمیر ٹھیک نہیں ہے, غلط ہے, یوں ہے, فلاں ہے. تو چونکہ وہ گورنر تھا, اس نے دوبارہ اس کو جناب اعلیٰ وہ تعمیر کو توڑ کر جو اب موجودہ تعمیر ہے اسی کے اوپر کیا ہے کر دیا. آگے چل کر حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا جب زمانہ آتا ہے, آپ چونکہ مجتہد ہیں, فقیہ ہیں, اور ائمہ اربعہ میں سے ایک آپ کے فالورز بھی ماننے والے ہیں, تو اس کے زمانے میں پھر کسی نے, بادشاہ نے جناب اللہ سوچا کہ میں اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ویسے ہی دوبارہ بنا دوں, حجاج کی جو تعمیر ہے اس کو بھی میں ختم کر دوں. ٹھیک ہے نا. تو امام مالک رحمہ اللہ نے اس وقت پھر کیا ہے یہ فقہی اعتبار سے یہ فتویٰ جاری کیا, کہا کہ اگر اس طریقے سے اس کی تعمیر اور یہ کچھ ہوتا رہا تو یہ بیت اللہ شریف آنے والے دور کے اندر بادشاہوں کے لیے ایک کھلونا بن کر رہ جائے گا, جس کا دل چاہے گا جس طرح چاہے گا وہ توڑے گا بنائے گا, دوسرا آئے گا وہ اپنے حساب سے توڑے گا بنائے گا, اور یہ تو ایک کھلونا بن کر رہ جائے گا. لہذا اب جس طرح بھی ہے اس کو اسی تعمیر کے اوپر برقرار رکھا جائے.
چنانچہ اس زمانے کے بعد حجاج بن یوسف کی وہ جو تعمیر تھی اسی کے مطابق چلتا رہا، اور اس کے بعد پھر اس کی تعمیر اور تزئین اور اس کے اندر وسعت اور یہ ساری کیا ہے ہر دور کے اندر مختلف زمانے کے اندر کیا ہے یہ ہوتی رہی ہے۔ چنانچہ موجودہ زمانے کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں ترکوں نے اس کی بہت زیادہ تعمیر کی، بہت اچھے انداز میں کی، اور اس کے بعد سعودیہ جو گورنمنٹ ہے انہوں نے اس کی بہت زیادہ تعمیر کی۔ اب یہ جو بیت اللہ شریف کا جو ایک مکان ہے یہ آپ حضرات کے علم ہے کہ 44 فٹ یہ چوڑائی ہے، چاروں طرف سے اس کی 44 فٹ چوڑائی ہے اور 50 فٹ اس کی ہائٹ ہے، 50 فٹ اس کی کیا ہے ہائٹ ہے، اور 44 فٹ مربع جو ہے نا یہ پورا ایک مکان ہے، اور یہ اس طرح پھر اس کے حتیم کا حصہ الگ سے ہے، اور یہ ساری، اور پھر اس کے بعد دائیں بائیں جو برآمدے اور یہ ساری، اور اب مزید جو وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے یہ اب آپ حضرات کے کیا ہے سامنے۔ تو فرمایا ان اول بیت وضع للناس، کہ یہ لوگوں کا پہلا گھر ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے۔ محترم سامعین اکرام، مزید یہ ہے کہ یہ برکت کا ذریعہ کیسے اور ہدایت کا ذریعہ کیسے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیت المقدس کی تعمیر کا وہ اس کے حوالے سے کل انشاءاللہ ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔